السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ 12۔ سلسلہ وار قصہ سنا رہا تھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی کا بھی اور ایک دوسرے کو نبھانے کا بھی، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا بھی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، مولوی عمر میں جب بھی بیان کروں میرے سامنے بیٹھا کرو اور میرے سامنے بیٹھ کر بیان لکھا کرو۔ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تنہائی میں سنایا ہے، جو راز کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ کہنے میں حرج نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لکھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ لکھتے لکھتے والد صاحب رک جاتے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوران بیان کہتے، لکھو، کیوں قلم رک گئی، لکھو۔ اب مجمع بھی ہوتا تھا، تو والد صاحب نے جواب دیا کہ حضرت یہ جو قصہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ کئی مرتبہ میں سن بھی چکا ہوں، کئی مرتبہ میں لکھ بھی چکا ہوں، یہ فرمایا۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے جواب دیا، ہر مرتبے کا نور الگ ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ وہ قصہ میں بیان کروں اس کا نور الگ ہوتا ہے، اس کی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ جیسے میرے واٹس ایپ کے سبق میں کئی چیزیں جو ہے تکرار ہوتی ہے، کئی چیزیں ایک قصہ میں نے پہلے بیان کیا، پھر جو ہے 6 مہینے کے بعد وہ قصہ آ رہا ہے، وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہر مرتبہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور کہا کہ لکھو اور دھیان سے سنو۔ بس والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب جو قصے بار بار بھی کہتے تھے تو بھی میں اسے لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ مجھے دستوں کی تکلیف شروع ہوئی، زبردست دست، جلاب، بڑی پریشانی، گرمی کا مہینہ، جون جولائی کی گرمی، دہلی کی جون جولائی کی گرمی جو ہے بہت سخت ہوتی ہے۔ جون میں تو لوہیں چلتی ہیں، جولائی میں تو اور معاملہ ہو جاتا ہے، اگست کا اور معاملہ ہوتا ہے۔ تو ابا فرماتے تھے مجھے دست آنے شروع ہوئے، لیکن میں بیٹھا بیان میں مجبور، کیونکہ وہ مولانا پوچھیں گے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوران بیان مجھے حاجت ہوئی اور میں چلا گیا۔ جب اٹھا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھی کہاں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو ابا نے فرمایا مجھے پیٹ میں تھوڑی تکلیف ہے، میں فارغ ہو کر آتا ہوں۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے۔ تو تقریباً 15 سے 20 منٹ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر جو ہے استنجا میں ضرورت پوری کرنے میں وقت لگا، ان کو آنے اور جانے میں۔ اتنی دیر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، بیان بند کر دیا۔ سارا مجمع خاموش کیوں، بیان بند کیوں کیا؟ یہ کیا وجہ ہوئی؟ جو پیچھے مجمع بیٹھا ہے اس کو پتا نہیں، آگے جو مجمع ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ مولانا کی وجہ سے مولانا خاموش ہیں، اور یہ کہا لاؤ یہ پال لاؤ، اتنی دیر ہم پانی کھا لے میں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا لاؤ یہ پال لاؤ، اتنی دیر ہم پانی کھا لے میں۔ اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے وہاں سے فارغ ہو کر وضو کر کے بیٹھے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بیان کرنا شروع کیا۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر تھا۔ اچھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی باتیں دنیا میں جو زیادہ پھیلائے گا وہ یہی آدمی ہے۔ یہ الہام کی شکلیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، ایک بڑے میاں کو سکھائی تھی جب وہ مسلمان ہو گئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ عمران ابن حسین کو والد کو سکھائی تھی، حسین نام تھا ان کا۔ کہا میری طرف سے ہدیہ ہے، تم زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہنا، کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دعا میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، اور میرے سامنے کبھی بھی کوئی نامناسب حالات آتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہتا ہوں۔ اس دعا کی برکت سے میرے نامناسب حالات کو اللہ مناسب حالات سے بدل دیتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت، یہ
نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، یہ میرا مضمون ہے۔ یہ واٹس ایپ کا سبق بھی نیک لوگوں سے دوستی کیجیے کا بدل ہے۔ میں نیک نہیں ہوں، یہ سبق نیک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں نا، میں تو گنہگار اللہ کا بندہ ہوں، لیکن یہ سبق نیک ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو صحیح صحیح حدیثیں، صحیح صحیح رہبری آپ کو ملے گی۔ اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور ساتھ لیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد مرکز نظام الدین میں فجر کا بیان، تقریباً فجر کی نماز کے بعد کا بیان میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے یہ طے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ تقریباً 30 سے 35 سال تک فجر کی نماز کے بعد بیان جو ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مرکز نظام الدین میں، اور ابھی بھی میرے پاس ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کاپیاں چل رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں انہیں کاپیوں میں سے آپ لوگوں کو سبق دیتا ہوں تو، اور آپ لوگوں کو بھی کچھ مضامین بیان کر دیتا ہوں۔ تو نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، یہ مضمون اللہ چاہے گا تو کافی لمبا چلے گا انشاءاللہ، زندگی بھر کے لیے اس کا معمول بنا لیجیے۔ اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے، 2 نمبر لوگوں سے نہیں۔ مارکیٹ میں 1 نمبر مال بھی ہوتا ہے، 2 نمبر مال بھی ہوتا ہے، وہ دیکھنا سوچنا یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 نمبر لوگوں سے ہم سب کی دوستی کروا دے، آمین۔ بقیہ تفسیر کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔